نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند سالوں بعد ایسا کیا ہوا کہ معاملات اس حد تک بگڑ گئے جس کا نتیجہ ہمیں کربلا کی صورت دیکھنا پڑا۔ ناظرین، اسلامک ریمائنڈر کی ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے واقعہ کربلا کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی۔ کس طرح نبی پاک کی وفات کے بعد چند سالوں کے اندر آہستہ آہستہ معاملات اس لیول تک بگڑے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے، پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ سنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے، پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی تھے۔ سنن نسائی الکبری کی حدیث میں ہے، بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی تھے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ المستدرک للحاکم کی روایت میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی بھی اور شخصیت کے لیے احادیث مبارکہ میں اتنے زیادہ فضائل نہیں آئے ہیں جتنے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کے لیے آئے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا زید بن حیان تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ تابعی رحمۃ اللہ اور عمر بن مسلم تابعی رحمۃ اللہ سیدنا زید بن ارقم سے ملنے گئے۔ جب ہم ان کے پاس جا بیٹھے تو حسین نے انہیں مخاطب کر کے عرض کی، اے زید، آپ نے تو بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور آپ کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھیں۔ اے زید، واقعی آپ نے بہت بھلائی حاصل کی ہے، تو اب ہمیں وہ احادیث بھی سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائی تھی۔ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور کافی عرصہ بیت گیا ہے اور رسول اللہ سے سنی ہوئی کچھ باتیں تو میں بھول چکا ہوں، لہٰذا جو بیان کروں اسی پر اکتفا کرنا اور جو نہ بتا سکوں تو اس کے لیے مجھے مجبور نہ کرنا۔ پھر سیدنا زید بن ارقم فرمانے لگے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے تالاب کے پاس ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ جلد میرے رب کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اسے لبیک کہہ دوں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں اپنے بعد تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے جس میں سامان ہدایت اور نور ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامنے کی خوب ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا، اور دوسری گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خوف یاد دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ میری نسبت کی وجہ سے حسن سلوک کرنا۔ حسین تابعی رحمۃ اللہ نے سیدنا زید بن ارقم سے عرض کی، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں آپ کے اہل بیت سے مراد صرف وہ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ حرام کر دیا گیا ہے۔ حسین بن تابعی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا، وہ ہیں آل علی،
آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ حسین تابعی نے پوچھا کیا ان سب پر ہی صدقہ حرام ہے؟ سیدنا زید نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا زید بن ارقم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر قائم رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں جا پڑے گا۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ تابعین نے جب پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، کیا آپ کی بیویاں ان میں ہیں؟ تو سیدنا زید بن ارقم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیوی تو ایک لمبا عرصہ مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے تو اپنے میکے اور خاندان میں لوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تو آپ کا اصل خاندان اور ددیال والے رشتہ دار ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام تھا۔ السنہ لا ابن ابی عاصم کی حدیث میں ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خم میں سیدنا علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا اے لوگو، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں؟ تمام صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں؟ تمام صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو کہ جس کا مولا دل محبوب میں ہوں تو اس کا مولا یہ علی بھی ہے۔ ناظرین، جنگ صفین، جنگ مروان، مولا علی کی شہادت کا واقعہ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب ہم امام حسن کے دور خلافت میں کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا حسن بن علی پہاڑوں جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے کہا مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا اے عمرو، اگر وہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ نے بنی عبد شمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص سیدنا حسن بن علی کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں ان کے پاس آئے اور صلح و امن کی بات چلائی۔ سیدنا حسن نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا، اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے عرض کیا حضرت معاویہ آپ کو فلاں فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، یعنی آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ سیدنا حسن بن علی نے فرمایا اس معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمے لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے جاتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلیفہ راشدین سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشدین کے خلاف بغاوت کی۔
جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری بار کب ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ سے ملے ہوئے اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ اس پر میری والدہ نے مجھے سخت سست کہا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ بس اب جانے دیجیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے اور آپ والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور نماز مغرب ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نماز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ میں نے نماز عشاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ واپس گھر کو چلے تو میں بھی اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ نے میری قدموں کی آواز سنی تو دریافت فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی کام ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی دعا کی، اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان کا مزید بیان ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے سلام کہا اور خوشخبری دی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد سیدنا علی ان دونوں سے بہتر مقام پر ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے اور فرماتے، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم اپنے 2 بیٹوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ پناہ میں دیا کرتے تھے، اور میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامیہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رات کے وقت حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹ کر اٹھا رکھی تھی، معلوم نہیں کیا چیز تھی۔ جب میں نے اپنے کام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر لی تو پوچھا، آپ نے چادر میں کیا اٹھا رکھا ہے؟ یہ سن کر آپ نے چادر کھول کر دکھائی تو اس میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں آپ نے اپنی گود مبارک میں اٹھایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے یوں دعا فرمائی، یہ دونوں میری اولاد ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں نواسوں سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا یعلی بن مرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرے، حسین میرے نواسوں میں عظیم الشان نواسہ ہے۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن اور سیدنا حسین آ گئے، انہوں نے سرخ قمیض پہن رکھی تھی اور چلتے چلتے گر پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اعمال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے جب ان بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، سیدنا شداد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ امامت کے لیے آگے بڑھے اور نواسے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ آپ نے نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرمائی،
تو میں نے نماز ہی میں سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا پھر آپ پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کے کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے۔ ناظرین، ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یزید کے دور میں ہونے والے سیاہ کارنامے کیا تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔